الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ صدق اللہ العظیم الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹائی جاتی ہے قیامت کے علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی حمل کوئی عورت نہیں رکھ سکتی اور نہ کوئی جن سکتی مگر اس کا علم اللہ کو ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن کہا جائے گا، پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، کہاں ہیں میرے شرکا جو تم لوگ میرے ساتھ شریک کرتے تھے. قالوا آذناک ما منا من شہید، تو لوگ کہیں گے ان کو خبر کر دیا ہوں وہ حاضر ہونے میں سے نہیں. وضل عنہم كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، بہتوں کو لوگ گمراہ کر دیے جن کو لوگ پکارتے تھے اس سے پہلے اور گمان کرتے تھے کہ اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے 24واں جز مکمل ہوا تھا الحمدللہ، اور آخری آیت 24ویں جز کی جو تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کا موقع ہے، عمل کرنے کی یہ جگہ ہے. جو لوگ بھی اچھے کام کریں گے ان کی اچھائی کا فائدہ ان کو پہنچے گا، جو لوگ برا عمل کریں گے ان کو ان کی برائی کا نتیجہ اور ان کو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اپنی طرف سے کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک صاف اعلان ہے. اچھا کرو گے تو اچھائی، برا کرو گے تو تیرے لیے برائی ہے. درمیان میں ایک اور چیز ہے، کبھی آدمی اچھا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کبھی برا نظر آتا ہے. برا ہوتا نہیں لیکن برا نظر آتا ہے. دوسروں کی نظر میں وہ تکلیف یا خود اس کی نظر میں وہ تکلیف، حالانکہ وہ آدمی تو اچھا کام کرتا تھا، اچھا ہے، اچھی چیز کا
اس کے پاس میں سارے اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھی تکلیف، پریشانیاں، تو ان دو چیزوں کے بیچ میں اللہ ایک آزمائش اور امتحان رکھا ہے۔ اگر کسی نیک آدمی نیکی کے کام کرتے کرتے اگر اس کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف بطور رحمت ہے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اگر یہ بطور زحمت یعنی عذاب ہے تو اس کے لیے آدمی کو مزید اچھائی اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کے فرق کیسے آدمی کر سکتا ہے کہ یہ رحمت کے ذریعے سے تکلیف آئی یا برائی کے ذریعے سے ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ تکلیف کے دنوں میں، تکلیف کے حالات میں اس کے پاس اللہ ہے یا نہیں ہے، دین شریعت ہے یا نہیں ہے، اللہ کی یادیں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ تکلیف اس کے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر تکلیف میں کوئی اللہ کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، ایمان کو بھول جائے اور مزید ضد میں آ کر کے وہ گناہ کرنے لگے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہے لیکن دیکھنے میں اور حالات میں اس کو بڑی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی تو کتنی دشوار کن زندگی تھی، کتنی پریشان کن زندگی تھی، اور کتنی تکلیفیں پہنچتی رہتی تھی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا یا ان کے اعمال اچھے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین تکلیف درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ دیتا ہے، اور یہ اللہ حکیم ہے، حکمت کو جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ بندو، تمہارے پاس ہر ایک چیز کا علم نہیں ہے۔ تم بظاہر ایک چیز دیکھتے ہو، لیکن اس کے پیچھے، اس کے پردے کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تجھے معلوم نہیں۔ یہ معلوم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ 25ویں جز کی پہلی آیت اسی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، حشر کا ذکر، تو لوگ پوچھا کرتے تھے آپ قیامت قیامت بار بار کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتلائیے، مجھے کچھ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھا دیجیے، کیا ہوگا، کیسی ہے قیامت، کیا چیز کے نام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نہ انبیاء علیہ السلام کے پاس، نہ صحابہ کے پاس، نہ اس کے بعد والے لوگوں کے پاس نہیں۔ ہاں، صرف علامتوں کے طور پر میں کچھ چیزیں معلومات اور تیاری کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے بتائی گئی، ورنہ حقیقت قیامت کی جو صحیح وقوع کا علم یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ علامتیں تو بہت ہیں، اور جو علامتیں آج یکے بعد دیگرے ظاہر ہو گئی ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، تو اللہ فرمائے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو مسلمان کے لیے ضروری ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اگر اس کے بحث میں پڑھتا ہے، کھود کرید کرتا ہے، اس کی تحقیقات اور ریسرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا علم اس آیت کریمہ پر نہیں ہے۔ اللہ نے صاحب میرے پاس ہے، تیرے پاس دیا نہیں تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں ریسرچ کر رہا ہے؟ آج لوگ اپنے قابلیت کے لیے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی عمر کتنی ہے، کتنی باقی ہے، کتنی ختم ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کب قیامت ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگی، اس کے بارے میں کرنے کا حکم نہیں، بلکہ کیا، من عامل صالحا، تم اچھا عمل کرو، اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ وہاں تک تم پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے یہ تجھے بھی خبر نہیں ہے، تمہارا کام ہے اچھا عمل کرنے کا،
اے بندو تمہارا کام ہے نیکی کا کام کرنے کا، قیامت کی تحقیق، قیامت پر ریسرچ اور قیامت کے تمام حالات پر پڑھنا لکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں، بس جتنی بات بتا دی گئی ہے اس پر ایمان رکھیے اور اسی پر یقین کیجیے اور اسی پر ہمارا مرنا جینا ہونا چاہیے۔ اللہ خود فرمائے وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو بھی چیزیں دنیا میں عدم سے وجود میں آتی ہے ان ساری چیزوں کی علم اور خبر میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی صرف یہاں دو مثال اللہ دی، ایک یہ دیا کہ ایک پھل اپنے شگوفے سے یعنی اس دائرے سے نکلنا چاہتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ کتنا علم ہے کہ یہ پھل میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا، کیسا ہوگا، وزن اس کے کتنے ہوگے، کیا اس کی کیفیت ہوگی، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ، اس کے بغیر یہ نکلتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اس پر حکم اور نہ ہو۔ ایک دوسری بات، جتنے بھی عموماً جاندار جانور ہو اور وہ حمل کے مستحق ہو، یعنی جو بچہ دینے والے جاندار چیزیں ہیں، ان میں سے چاہے وہ خاص کر انسان کے سلسلے میں، عورت کے سلسلے میں، تو اللہ فرمایا اس کا بھی علم ہم ہی کو ہے، اور اتنا ہے کہ یہ کیا جنے گی، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے بارے میں علم ہمیں کو۔ اور 5 چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے صراحتاً فرمایا سب کچھ تم کو گویا کہ اگر دے دیا لیکن 5 چیزوں کا علم نہیں دیا۔ ان 5 چیزوں میں سے یہی ہے کہ قیامت کب آئے گی کسی کو علم نہیں، بارش کب ہوگی، کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، رحمت کی زحمت کی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو جب تک کہ بادل پر ریسرچ نہیں کرتا ہے، وہ بادلوں کو دیکھتا ہے، ہواؤں کی ٹھنڈک کو دیکھتا ہے، بادلوں کی اس کی پوری کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کا عدلنا بدلنا دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ کل تک کہ بارش ہوگی۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بارش اگر ہوگی بھی تو یہ اس میں رحمت ہے یا زحمت ہے، یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنی بارش ہوئی، کتنی ہوئی، یہ معلوم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو 5 چیزوں میں سے دوسری چیز، تیسری چیز، ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، وہ پانی کا قطرہ، اس سے کیسا بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، نیک ہوگا، برا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہاں کھائے گا، کتنا پیے گا، کیا کیا کرے گا، یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اگر انسانوں کو یہ علم دے دیا جاتا، اگر معلوم ہو جاتا یہ پیدا ہونے والا بچہ کل ماں کو مارے گا، باپ کو مارے گا، ستائے گا، تو اس سے ماں باپ پیار کریں گے، وہیں سے اس کو ختم کر دیتے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ہاں ڈاکٹر جو بتلاتے ہیں جب شکلیں بن جاتی ہے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی، تب وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس پانی کے قطرے اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے کتنے بچے ہوں گے، جبکہ اس کے بھی نہ نکاح نہ شادی کچھ بھی نہیں ہو، تب بھی اللہ کو معلوم ہے، تب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، کل تم کیا کھاؤ گے، یہ بھی علم کس کو ہے؟ ہم اور آپ کہیں گے کہ مجھے معلوم ہے گھر میں تو گوشت لا کر رکھ دیا، کل بریانی کے لسٹیں بن گئی ہے، ولیمے کی دعوت دے دی گئی ہے، اور اس کا اتنا ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کھا سکو گے یا نہیں کھا سکو گے، لقمہ اندر جائے گا یا نہیں جائے گا، کتنا کھاؤ گے، کون سا دانہ نکل جائے گا ہاتھ سے، کون اندر جائے گا، یہ معلوم کس کو ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ کتنے ایسے حالات ہیں کہ لقمہ منہ میں لیکن اندر نہیں جا سکا، موت ہو گئی۔ تو یہ چوتھی چیز۔ 5ویں چیز، کہاں مرو گے، کب مرو گے، کہاں قبر بنے گی، یہ علم کس کو؟ اسی لیے شریعت میں، اسلام میں مسئلے کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی اپنی قبر کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے کہ یہیں ہماری قبر بنے، اس کے لیے گنجائش اور جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت کہیں اور ہو، لہذا قبر کا پہلے سے تعین کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اگر کر لیا ہے تو کر سکتا ہے
لیکن وہ اپنی ملکیت کی زمین ہو، عوام کی زمین نہ ہو، عام پبلک کی زمین پر، جیسے وقف کی قبرستان کی زمین پر کوئی آدمی پہلے سے اپنی قبر مقرر نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کی موت یہاں ہوگی یا کہاں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ یہاں نہیں ہوئی، کہیں اور ہو گئی تو یہ زمین تو پڑی رہ گئی ہی نہیں۔ لہذا اسی لیے حکم ہے کہ قبر کو پہلے سے تعین کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رہتا کہیں ہے لیکن موت کہیں آ جاتی ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، ان میں سے قیامت، ان میں سے یہ بچوں کے سلسلے میں اللہ فرمایا وَلَا تَضَوْا إِلَّا بِعِلْمِ، ایک حمل والی چیز، چاہے مؤنث میں کوئی بھی ہو، انسان ہو یا انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں ہو، وہ اگر کچھ سے کچھ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو، الا بعلم۔ کل قیامت کے دن لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی اس میں شرک کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شرک کر دیتے ہیں۔ کچھ اگر ہو گیا تو یہ فلاں بابا کے ذریعے سے ملا، یہ اس کے ذریعے سے ملا، وہ اس کے ذریعے سے ملا۔ ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے کہ جو ان لوگوں کو تم دنیا میں میرا شریک بناتے تھے کہ یہ بھی بیٹا دے سکتا، یہ بھی دے دیا، وہ بھی کر سکتا، یہ کر دیا، اے لوگوں کہاں ہیں؟ ذرا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ ذرا ان کو، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، بلا کر کے لے آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں کون کون ہیں وہ۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے سب، کیا کیا نہیں کیا، کس کو میرے ساتھ شریک کیا۔ لہذا آج جتنی بھی چیزیں اللہ کے مقابلے میں لوگ جس کو مانتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی شکل میں خدائی کا درجہ دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے۔ اگر ایک آدمی کوئی سونے کے ایک شکل بنایا تو کیا ہے؟ سونا کس نے پیدا کیا؟ ایک آدمی تانبے اور دھات کی ایک مورتی بناتا ہے اور اس کو دیوی دیوتا سمجھ کر کے عقیدت کے ساتھ اس کا پوجا اور عبادت کرتا ہے، تو یہ دھات، یہ تانبے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ لکڑیاں جس کی شکلیں بنا کر کے اس کو دیوی دیوتا اور خدا کو سمجھ لے تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ چلیے چھوڑیے وہ بات کی بات ہے، ایک انسان سے اگر کوئی آدمی عقیدت و محبت رکھ کر کے اس کے سجدہ کرتا ہے اور خدائی کا درجہ یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ درجہ ایک انسان کو دے دیتا ہے مرنے کے بعد میں، اس انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو یہ مخلوق ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ذرا ان کو بلا کر کے لاؤ، ذرا دیکھیں۔ تو یہ لوگ کہیں گے پروردگار ان کو بلایا، ان کو کہا کہ چل آج دیکھ، آج چلو اللہ کے پاس میں، لیکن کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی علم غیب کا مالک ہے، وہی چھپی ڈھکی ساری چیزوں کے بات کو جانتا ہے، اور وہ چھپانے والا ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ بند کمرے میں ہم اگر ایک چیز نیکی یا برائی کریں، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ صرف گناہ کا نہیں بلکہ نیکی کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جس طرح سے ہمارے گناہوں کا علم اللہ کو ہے، اسی طرح ہماری نیکیوں کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تمام دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے دل کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنا، تو بنانے والا سب جانتا ہے نا۔ جس طرح سے ایک مشین کے ایک پارٹ پرزے کو کوئی آدمی بناتا ہے تو جانتا ہے یہ کہاں لگے گی، یہ پرزہ کہاں لگایا جائے گا، اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا، یہ خراب ہو جائے گا تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو بنانے والا سب جانتا ہے۔ تو جس نے ہمارا اور آپ کا دل بنایا تو دل کی بات نہیں جانے گا، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ انسان کی حالات اور عادت کو اللہ ذکر کر رہا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نیکی اور بھلائی کی چیزیں مانگنے میں انسان تھکتا نہیں، مانگتا ہے خوب اللہ سے، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور بھلائی اچھائی اپنے فائدے اور اپنے مفاد کے لیے اللہ سے خوب مانگتا ہے، جہاں موقع مل جائے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، مانگنے میں کچھ نہیں۔ لیکن مانگنے کے بعد اگر نہیں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، فیئوس قنوط، بالکل بیٹھ جاتا ہے، منہ بنا کر کے بیٹھ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔
لیکن مانگنے کی عادت ہے، مانگتا ہے انسان، اللہ سے مانگتا ہے، اچھے لوگ بھی مانگتے ہیں، برے لوگ بھی وقت پر مانگتے ہیں، لیکن مانگتا تو اللہ فرمائے انسان مانگنے میں تھکتا نہیں ہے، کبھی مانگنے پر آئے تو مانگتا رہتا ہے، لیکن اگر نہ ملا تو فیئوس قنوط، منہ بنا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ خلاصہ کہیں گے منہ بنا کر کے بیٹھ گیا، منہ موڑ کر کے بیٹھ گیا، نا امید ہو کر کے بیٹھ گیا، قموسن کم طریرہ ہو گیا بالکل۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ سنا ہی نہیں میرا، میں سنایا وہ سنا نہیں، وہ میری بات کو نہیں مانا، مجھے نہیں دیا۔ ہزاروں قسم کی ایک بات انسان کہنے لگتا ہے۔ ایک تو یہ عادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ عادت ہے۔ ہم لوگ نیکی اس وقت کرتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں، صدقہ اس وقت کرتے ہیں جس وقت میں ہم پھنس جاتے ہیں، ہاتھ اس وقت اٹھتا ہے جس وقت ہم مصیبت کے گرفتار میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ نیکیاں اس وقت کرنی چاہیے زیادہ جس وقت میں فارغ ہو، بالکل کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت کی نیکی بہت زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ دوسری کیفیت وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اور اگر اس کو ہم کوئی مانگنے کے بعد اگر ہم اس کو کوئی اپنی طرف سے رحمت، وسعت، خوشحالی، برکتیں دے دیتے ہیں تو اب بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا میں نے یہ کام کیا تو ہو گیا، میں نے رات بھر پڑھا پاس ہو گیا، میں نے یہ محنت کیا، چھکے چوے بالکل لگایا، کیا تجارت میری بڑھ گئی، ہم نے یہ تجربہ کیا تو ایسا ہو گیا۔ اب ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لے رہا، نہیں ہوا تو کیا اللہ سنا ہی نہیں میرا، اللہ سب کو دے رہا، ہم ہی کو نہیں دے رہا ہے۔ اور اگر اب اللہ دیا تو کیا کہا؟ یہ میرے والد کی چالاکی ہے، یہ میرے بیٹے کی مہربانی ہے، یہ فلاں آدمی کی کوشش ہے، یہ فلاں کوشش کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ سب سن رہا ہے، کیا ہے؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ یہ ہے ہماری اعراض کی فطرت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ خیر ملنے پر اپنی طرف اور نہ ملنے پر اس کی طرف۔ جس طرح سے آدمی اگر اپنے گناہوں اور کرتوتوں سے کسی منحوسیت کے عمل میں پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ صبح اس کا منہ دیکھا تھا کم بخت کا، اس لیے دن بھر کا سارا کام بگڑ گیا، یہ تو کہتے ہیں دن بھر میرا ایک دم بالکل بیکار ہو گیا، کیا منہ اس کا دیکھا جس کی وجہ سے میرے ایک بھی کام نہیں بنا، ایک بھی گاہک نہیں آیا، لقمہ منہ تک نہیں آیا، بڑے منحوس چہرہ صبح دیکھ کر۔ تو اب سارے مرد حضرات دکان جانے کے وقت میں نقاب لگا لے ہیں تاکہ کوئی کسی کو نہ دیکھ، یہ تو حالت ہے۔ لیکن اپنے گناہ پر نہیں غور کرتا ہے کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، رات بھر ہم نے کیا کیا ہے، صبح اٹھ کر کے کیا کیا ہے، کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نماز پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، وضو سے ہوں یا نہیں ہوں، کچھ تسبیحات کیا نہیں کیا، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ اس کا چہرہ دیکھنے سے، اس کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ تم نے جو اپنے نماز چھوڑ کر کے چہرہ جو تم نے آئینے اور شیشے میں دیکھا اس کی نحوست لگ گئی تجھے، اس کی نحوست لگ گئی تجھے، اس لیے کہ آئینہ دکھا دے رہا ہے تجھے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کسی کی وجہ سے کسی انسان کا نقصان روحانیت کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ دو فطرت ہے کہ مل جائے تو واہ واہ اور نہ ملے تو سب بدنام، کس کے سر، کس کے؟ اللہ پر۔ اللہ سنا نہیں، اگر سنا تو ہوتا تو ہم کو دیا ہوتا، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کیا، صبح نکلا تو اس کو دیکھا، وہ ملا، یہ ملا، وہ کیا، اس کی وجہ سے ہماری تجارت نہیں، برکت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اچھا وَمَا أَظُنُّ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے نہیں اوپر۔ یہ سب مولویوں کی ایک تقریر ہے، کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے ہے۔ کون حساب لے گا، کیسا حساب لے گا، کہاں ہوگا؟ یہ ایک دہریہ قسم کے مسلمان جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو آج اس بات پر قائم ہے، پھیلاتے کہ میرا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی۔ 50 سال سے قیامت سنتے آ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی ہے، کبھی کچھ حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ سب فضول ہے۔ تو تین فطرت انسان کی بڑی عجیب ہے کہ اگر وہ مانگنے پر آتا ہے تو خوب مانگتا ہے، دوسری بات مل جائے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، رب کی طرف نہیں منسوب کرتا ہے۔
حالانکہ اور تیسری بات آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک اچھے انسان کے لیے کیا ہے؟ بربادی کی علامت ہے۔ مانگیے خوب، نہ ملے تو اس کی جگہ پر کیا اللہ نے دیا ہے؟ صبر۔ کیا دیا ہے؟ صبر کرو، دیکھو، انتظار کرو، ہم دیں گے۔ اسی لیے اللہ سب کی مانگ کو سنتا اور دیتا ہے۔ دینے کے حالات الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ 3 درجے ہیں ملنے کا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ فوراً مل جائے۔ اب ایک آدمی نکاح نہ کرے اور وہ کہے کہ اللہ ہم کو بیٹا دے دے، بیٹا دے، فوراً ملے گا؟ تو اس کے لیے وہ سسٹم کو اپنانا پڑے گا، تب نہیں ہوگا۔ بغیر سسٹم کے اور اس لائق کے ہونے کے بغیر تو اللہ دے گا نہیں۔ لہذا اس کے لیے اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دعا کا بدل ملتا ہے۔ مانگا یہ ملا وہ، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ کبھی دنیا میں نہیں ملتی بلکہ اس کو کہاں ملتی ہے؟ آخرت میں ملتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری مانگی ہوئی دعائیں دنیا کی جو یہاں نہیں تجھے ملی اور وہاں جب ملنے لگے گی تم کو، اور اس کے بارے میں کہا جائے گا اے بندہ تم نے جو دعا مانگی تھی ہم نے قبول نہیں کیا تھا دنیا میں دینے کے اعتبار سے، اس کو تم کو ہمارا یہاں ذخیرہ بنا دیا، لے اس کی برکت سے جنت کا یہ درجہ، اس کی وجہ سے یہ درجہ، اس کی وجہ سے یہ درجہ، بندہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی بلکہ یہیں ملتی تو آج جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہم چلے جاتے، یہاں میرا محل اچھا ہوتا، یہاں ہمارا باغات اچھے ہوتے، جنت میں خوشیاں ہوتی، کاش کہ ایک دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دعا کی 3 درجے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ وہی دعا مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا، نہیں تو اس کا بدل ملے گا، اس کا بدل اللہ تعالیٰ۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ دعا معلق ہوگی، ہمارے اور آپ کی نیکیوں پر وہ ملے گی۔ یہ بندہ کیسا کام کرتا، مانگا تو ہے لیکن مانگنے کے بعد اس کے نظریات اور خیالات کیا ہو جائیں گے۔ اگر دے دیں گے تو اس کے بعد میں کہیں تو شرارت تو نہیں کرے گا، بدماشی تو نہیں کرے گا، لہذا اس بنیاد پر اللہ معلق کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے، اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے تب اللہ دے دیتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تو اس میں تاخیر ہوتی ہے، اس تاخیر میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا نوجوان آیا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے اور آپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے آپ ایک دعا کر دیجیے نا۔ کہا کہ کیا حکمت؟ کہ اللہ میری روشنی واپس کر دے، مجھے بھی آنکھ میں روشنی دے دے۔ سنتا ہوں سب لوگ تالاب میں نہاتے ہیں، بڑے مزے لیتے ہیں، ہمارے دوست لوگ سب کہتے ہیں ایسا ڈبکی مارا، ایسا تیرا، یہ کیا وہ کیا۔ میرے دل میں بھی وہ لگ رہا کہ کاش ہماری بھی آنکھیں ہوتی تو ہم بھی ذرا تالاب میں ڈوبتا، نہاتا، تیرتا، خوشیاں دوستوں کے ساتھ مناتا۔ اس لیے آپ دعا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترسا ہے، بیچارہ نابینا، اس کے دل کی ایک حسرت ہے، چلو خوشی منا لینے دو، اے اللہ دے دیجئے اس کو آنکھ کی روشنی۔ اللہ فرمائے موسیٰ میرا نبی میں نے حکمت سے نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کہا کہ دے دیجئے، بیچارہ مانگ رہا ہے۔ خیر اللہ نے دے دیا، آنکھ کھلتے ہی ساتھ دریا تالاب میں جو ڈبکی مارا تو کبھی اس بچے کو دبا رہا ہے، کبھی اس بچے کو دبا رہا ہے، تو ادھر چیخ مار رہا ہے، سب کو ہنگامے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار جلدی اس کو اندھا بنائیے ورنہ سب کو مار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حکمت سے دولت نہیں دیتا، دولت دے دیں گے تو یہ بدماشی کرے گا، اس کو حسن دے دیں گے تو یہ بدکاری کرے گا، اس کو علم دے دیں گے تو یہ پھر سب کو جاہل سمجھے گا، اس کو عہدے پر بیٹھا دیں گے تو یہ ظلم کے قلم چلائے گا، اس کو جج اور قاضی بنا دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کرے گا۔ اس لیے پڑھتے ہیں 1000 لوگ لیکن بنتے ہیں 1-2 لوگ، باقی کہاں چلے گئے؟ نہیں بناتا اللہ، اس پوسٹ پر نہیں لاتا ہے۔ اس کو عالم بنائیں گے، یہ بھی عالم یہ بھی، لیکن کام اس کے ذمے میں دیں گے، کیوں؟ اگر اس کو دے دیں گے تو فساد فتنہ پھیلائے گا، لہذا ہزاروں علماء نکلتے ہیں لیکن سب کام میں نہیں لگتے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں حکمت ہے، کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اس کے سوا کوئی در نہیں، اس کے سوا کوئی دربار نہیں۔
اس عالی مقام کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی چھپانے والا نہیں۔ وہ سن کر کے چھپا دیتا ہے، وہ سن کر کے کسی کو نہیں بتاتا ہے، وہ سن کر کے کبھی کام کر دیتا ہے، ضرور کرتا ہے، نہ یہاں نہیں تو وہاں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ مانگنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے مانگا کیجیے، مانگا کیجیے۔ جب مل جائیں تو دو چیزیں، ملنے پر لڈو بانٹیے، ملنے پر شکر ادا کیجیے، اللہ تیری ہی وجہ سے ملا، تیری وجہ سے۔ ھذا من فضلی، یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا احسان ہے۔ تو ملنے پر شکر، نہ ملنے پر صبر۔ ان اللہ مطلب فرمائے صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی کر دوں گا جب ضرورت پڑے گی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس آدمی کو یہ دو دولت مل جاتی، صبر اور شکر، وہ کبھی دنیا میں مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس بھی یہ دو دولت نہیں ہے، صبر اور شکر، کتنا بھی مل جائے کبھی بھی وہ سکون سے نہیں رہے گا، بے صبرا ہوگا۔ وہ مل گیا تو کہے گا کہ اور، مل گیا تو ایک اور، مل گیا تو ایک اور، صبر نہیں، اور مل گیا کسی وجہ سے تو شکر نہیں۔ لہذا اگر دولت بنانا چاہتے ہیں، اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ایک عبادت ہی لازم کر لیجئے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شکر جتنا ادا کریں گے، قسم خدا کی تجربہ ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، 1,24,000 نبیوں کو اپنی امت کا یہی پیغام ہے کہ تم شکر کرو، کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ شکر میں اللہ بڑھاتا ہے، نہ شکری میں اللہ گھٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ ہوا، میں ایسا کر دیا، وہ کر دیا، یہ نہیں، بلکہ دو جملے ہمیشہ بولتے رہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں فرمایا، جب تم کو میری چیزیں اچھی لگنے لگے، جب تم کو میری چیزیں اچھی لگنے لگے، چاہے تمہارے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو، تو تم یہ کلمہ بول لیا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تجھے بھی عطا کر دوں گا۔ اس دعا کی، یہ کلمے کی برکت ہے، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تجھے بھی عطا کر دوں گا، اور اگر ہے تو بڑھا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ بڑھا دوں گا۔ اس لیے بڑھانے والا اللہ ہے زیادہ موٹا لمبا چوڑا کلمہ ہے، کتنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نہیں ہم اپنے لیے کہیں گے، دوسرے کے لیے کیوں کہیں؟ ارے دوسروں کے لیے بھی کہیے تو نفع ہوگا۔ تو دوسرا کلمہ انشاءاللہ، کوئی کام اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ کس پر بھروسہ؟ انشاءاللہ، اللہ چاہے گا کر لیں گے، اللہ چاہے گا ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو سب منسوب اللہ کی طرف سے مل جائے تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، وہی طاقت والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تین کلمے یاد ہیں؟ ہاں یاد ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ اور یہ تینوں کلمے بابرکت سورہ کہف میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور خود نبی کو کہنے کا حکم عطا فرمایا کہ آپ یہ کہا کیجئے، اور نیک لوگوں کے یہی کلمات ہیں زبان سے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنی کامیابی اپنی طرف نہ بلکہ اللہ کی طرف موڑ دینا چاہیے، اس میں اللہ راضی ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی تین کمیوں کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مانگتا تو خوب ہے، نہ ملے تو میں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کے اندر کبھی انسان کی یہ ہے کہ مل جاتا ہے تو شکر نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناشکری کے طور پر اپنی طرف سب منسوخ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، وہ آخرت پر اس کے بدلے کا یقین نہیں رکھتا ہے، اور قیامت کا وہ منکر بن جاتا ہے۔ یہ تینوں چیز ایک انسان کی کامیابی اور ترقی اور آخرت کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، قیامت کے لوگ گمان نہیں کرتے کہ یہ ہونے والی ہے، بلکہ یہ ہوگی۔ کیا ہے؟ ہوگی، یقین ہے۔ قرآن میں صراحتاً فرمایا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ انسان، ارے بھائی اگر ہو ہی جائے گی قیامت اور اللہ کے پاس ہم کو جانا ہی پڑے گا، تو کتنا حج میں کیا ہوں وہ سب کام آ جائیں گے۔ کیا آئے گا؟
نمازیں پڑھاؤ نا سب کام آ جائے، کتنا فاتحہ پڑھاؤ سب ہو جائے گا۔ گئے تھے نا وہاں پہ حضرت کے مزار پر، وہ بھی کام آ جائے گا۔ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، اللہ کے پاس پہلے سے بہت بھیج رکھا ہوں۔ کیا ہے؟ بہت بھیج رکھا۔ میرے آبا اجداد بہت بڑے لوگ تھے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آبا اجداد بہت بڑے تھے، میں کتنے حج کیا، کتنے عمرے کیے، کتنے روزے رکھے، یہ سب اللہ کے پاس میں ہے۔ اگر ہو بھی کی قیامت بالفرض، اگر اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا پڑے گا، اگر حساب کتاب کا بھی ہوگا، تو میری بہت ساری نیکیاں ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ نیکی ہے باقی یا نہیں ہے کیسے اندازہ ہوگا؟ کسی کا اندازہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں؟ اپنے بھی بتا سکتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر بتا دے گا خون دیکھ کر کے؟ کوئی لیبارٹری ہے اسی؟ نہ۔ نیکی ہماری باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ نیکی ہمارے لیے کام آ رہی ہے یا نہیں؟ اس کا یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ نیکی کے بعد اور نیکی کا آپ کو پھل مل رہا ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق مل رہی، تو پہلی نیکی کیا ہے؟ بچی ہوئی ہے۔ یہ ہے، یہ اثر ہو رہا ہے۔ حج کیا ہے، اثر ہو رہا ہے۔ کیسے اثر ہو رہا ہے؟ اب پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھ رہا ہے۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا، بند کر دیا حج کے بعد بھی، کیا ہو گیا؟ حج کا اثر اس پر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد بھی جھوٹ، حج کرنے کے بعد بھی غیبت، حج کرنے کے بعد بھی نماز کا چھوڑنا اور دین کے کاموں کو چھوڑ دینا، کیا ہوا؟ یہ تفریح کر کے آیا ہے، حج کر کے نہیں آیا ہے۔ اور آج یہی حال ہے نہیں؟ آج یہی حال ہے۔ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج میں جاتے ہیں، لیکن حج کا اثر دنیا میں اس وقت نہیں ہے، دنیا پر ہو ہی نہیں رہا ہے اس کا اثر۔ اور دنیا پر کہاں سے ہوگے؟ خود کرنے والے پر اثر نہیں ہے، کرنے والے پر اثر نہیں ہے۔ جیسا گیا اس سے خراب ہو کر کے کبھی لوگ آتے ہیں، اور کیا خراب ہو کر آتے ہیں؟ اب تو فلٹر ہو گیا میرا، کیا ہو گیا؟ فلٹر کر کے آیا ہوں، یعنی بالکل جو حج کرتا ہے تو معصوم بچے کی طرف پاک صاف ہو کر کے آیا۔ اب تو میں فلٹر، اب نئے سے پھر گناہ شروع کریں گے، پھر 1 سال 2 سال میں کریں گے، پھر ایک حج میں ماریں گے، پھر ارے یہ ہے حج کا اثر۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا ہو گیا؟ ایک سال میں فلٹر ہونے کے لیے وہاں ڈال رہے ہیں۔ یہ حج کا اثر نہیں، یہ تفریح ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت میں لوگ حج تو کریں گے لیکن حج کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ ان کا حج ایک تفریح کی طرح ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگا، حقیقی حاجی وہ نہیں بن سکیں گے، اور نہ ان کے اندر میں وہ صفات ملیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج نیکیوں کے اثرات ہم سب پر، لوگوں پر نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیکی، یہ شیطانی دھوکہ ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی نیکیوں کا جائزہ لیجیے۔ کیسے جائزہ لیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیکی آپ کرتے آ رہے ہیں وہ برابر کرتے رہے ہیں، تو آپ کی نیکی کیا ہو رہی ہے؟ محفوظ ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ نیکی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، نیکی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو نیکی کر رہے تھے وہ بند ہو گئی، تو کیا سمجھیے کہ میری نیکی اور میرا یہ کام ختم ہے، اثرات بند ہو گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنی نیکی کی حفاظت۔ اللہ فرمائے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، آؤ میں قیامت میں تجھے بتا دوں گا کہ کتنی نیکیاں تیری باقی رہی اور کتنی تم نے ختم کر لی اپنے ہاتھ سے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ، ہم چکھائیں گے تم کو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی غلیظ خطرناک عذاب۔ وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم اس انسان پر کبھی کو انعام اکرام کر دیتے ہیں، عارضہ وَعَنَا بِهِ، تو پھر وہ منہ موڑ کر کے چلنے لگتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، منہ اپنا بنا لیتا ہے، رخ بدل دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور پھر جب ہم اس کے مزہ چکھاتے ہیں اور ذرا پھر پکڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سے اس آیت کریمہ کا حاصل اور خلاصہ سمجھیے۔ ایک آدمی بہت پریشان تھا، حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ کی خدمت میں گیا۔ حضرت بہت پریشان ہو،
پریشانی حد درجے کی بڑھ گئی، فاقہ ہے، میرے حق میں میری روزی کی وسعت کی دعا کرتی۔ حضرت شاہ بہل الدانہ وقت کے ولی اللہ تھے، دعا کر دیے، جا بیٹا اللہ تیری روزی میں برکت دے۔ اٹھا، جب جانے لگا بڑی ادب احترام سے شکر ادا کرتے ہوئے، تو حضرت نے پھر بلایا، ادھر آؤ، کچھ تجارت کر لو۔ کہا کہ آپ جو کہیں گے وہی کروں گا۔ کہا کہ کپڑے کی تجارت کروں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جاتا ہوں، کچھ پونجی لگا کپڑے کی کروں۔ پھر آگے گیا، پھر حضرت بولا، آ بیٹا ادھر آؤ، کون سے کپڑے کرو؟ صرف کالے کپڑے کرنا، سفید کا نہیں کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کالے کی کریں گے۔ گیا اور بازاروں سے، مارکیٹوں سے، دکانوں سے کالے کپڑے خرید کر کے ایک دکان لگا دی۔ مہینہ دن گزر گیا، کوئی بھی، لیکن اس کا یقین رہا کہ ایک وقت کا ولی کہا ہے، وہی مشورہ دیا ہے تو ضرور ایک دن ہم کو نفع ملے گا۔ اچانک اس علاقے کا جو بڑا نواب صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے وصیت کی، میرے 3 دن سوگ منانا۔ کتنے؟ اور سب لوگ کالے کالے کپڑے پہن کے منانا۔ کسے؟ کالے۔ اب لوگ بیچارے عقیدت رکھتے تھے، سوگ منانے لگے، کالے کپڑے تلاش کیے، کہیں بازار میں نہیں، کہاں ملا؟ اسی آدمی کے پاس میں۔ سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے خرید لیے اور ڈبل قیمت مارا۔ اس نے کہا کہ آج ہاتھ لگے ہی یہ سب گاہک، لہذا خوب کمایا ہے، ایک کا کئی گنا ہو گیا۔ اب جب دولت آئی تو مزاج بدل گئے، نگاہیں بدل گئی، چال بدل گئے۔ ارے بدل جاتے ہیں بھائی، بدل جاتے ہیں، جہیز کے پیسے میں لوگوں کو بدل جاتے ہیں تو اپنی محنت میں اور یہ دعاؤں میں کیوں نہیں بدل جائے؟ بدل گیا، چال بدل گئی، رنگ بدل گیا، آواز بدل گئی، نقشہ بدل گیا، ہاں ہو گیا، مزے کے کھانا تفریح سب۔ حضرت کو بھی بھول گئے کہاں تھے شاہ بہل الدانہ، امام صاحب کو بھی بھول گئے کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کوئی نہیں رہا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ جا رہا تھا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى، جب ملتا ہے انسان کو تو منہ پھیر لیتا۔ اذان اب اچھی نہیں لگتی اس کو، نماز اچھی نہیں لگتی اب اس کو، قرآن اچھا نہیں لگتا اب اس کو، نیک لوگ دیکھنا اچھا نہیں لگتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے لیے اب بالکل یہ سب برے برے نظر آنے لگتے ہیں۔ جب میں نے دیا تو یہ نقشہ ہے انسان کی، اور جب پکڑتا ہوں تو پھر دعا کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک دن گزر رہا تو یہاں شاہ بہل الدانہ رہتے ہیں، ذرا چلو چل کے ملتے ہوئے چلے جائیں۔ گیا، گھوڑے پر بیٹھے، السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں، کیا ہیں، ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ بہت۔ حضرت پھر کوئی دعا کر دیجیے میرے لیے، اور کوئی بتلائیے کون سی اب تجارت کروں، ایک میں تو بہت نفع ہوا۔ کہا کہ اچھا یہ بے ادب انسان، جاؤ تربوزے کی تجارت کرو۔ حضرت نے بھی جلال میں تربوزے کی تجارت کرو، ساری پونجی سے تربوزہ اٹھایا، سڑک پر ڈالا، کوئی بھی خریدار نہیں۔ کپڑا تو 1 سال تک چلتا ہے، اگلا رمضان کا پہلے دوسرے رمضان کہیں گے نیا اسٹاک، کیا بولیں گے؟ نیا اسٹاک۔ اب بھی ابھی دیکھو نا، ابھی بھی اس کا سیل کھولا ہو، کہہ سکتے ہیں، لیکن تربوزے میں کرے گا نہیں نا۔ تربوزے پوری پونجی لگا کر کے سڑک پر ڈالا، کوئی بھی خریدنے والا نہیں، سڑ گیا، بدبو آنے لگی، غصے میں آیا، دھکا ہوا اور حضرت کی خدمت پہنچا۔ کیا حضرت، کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ ایسی چیز کی تجارت بتا دی ہے جو ہمارا سارا نقصان ہو گیا، پونجی چلی گئی۔ جب مل رہے تھے 5-5 ہزار روپیہ تو کوئی آ کے حضرت سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ 1 لاکھ میں 5 ہزار مل رہا تھا تو پوچھتا تھا؟ کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ اب پوچھتا حضرت کو دعا بتلائیے وہ واپس آ جائے، پہلے نہیں پوچھتے تھے۔ جب مل رہا تھا تو ماشاءاللہ کیا اللہ روزی میں برکت دیا ہے، 1 لاکھ میں 5 ہزار بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ اب جب چلے گئے، حضرت بہت تنگی ہے، ذرا دعا کر دیجئے، بہت مشکل میں ہے، سارا پیسہ وہاں ڈال دیا تھا، چلا گیا۔ پہلے کیوں نہیں دعا کرایا، پہلے کیوں نہیں مشورہ کیا، یہ حلال ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے، وہ نہیں پوچھا، اب پوچھ رہے ہو۔ یہ حال ہے انسان کا، لہذا کیا ہوا، غصے میں دبکا۔ حضرت فرمایا بیٹا میرا کوئی قصور نہیں، میری کوئی غلطی نہیں، تیری غلطی ہے۔ کہا کہ میری غلطی؟ کہا کہ غلطی یہ ہے پہلی بار جب آیا تھا تو تیرے پاس ادب تھا، کیا تھا؟ ادب تھی، عاجزی تھی، اخلاق تھی، دل میں درد تھا،
تیرے درد کو دیکھ کر کے، تیرے ادب کو دیکھ کر کے، تیری عاجزی کو دیکھ کر کے، تیری مصیبت کو دیکھ کر کے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تیرے حق میں دعا قبول کر لیا۔ لیکن دوسری بار تم آیا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے بے ادبی سے پوچھا، نہ سمجھ کر کے پوچھا، بالکل گستاخی میں پوچھا، میری کوئی قدر نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں، اللہ تجھ سے ناراض ہوا، تیری دولت کو ٹھکانے پہ لگا دیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یکساں زندگی گزاریے، ملے تب بھی ویسے ہی رہیے، نہ ملے تب بھی ویسے رہیے۔ یہ ہے مومن کی شان ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے مومن کی شان ہے، اور یہی مومن کی پہچان ہے کہ کبھی اپنے چہرے پر شکن نہ آنے دے، بلکہ ہمیشہ اس کا رونا اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے بندوں کے سامنے نہ ہو۔ اور جب بندوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، روتا ہے، اللہ پھر اس کو رلاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنیے، شکر کرنے والے بنیے، رونے والے بنیے، انشاءاللہ بندوں کے سامنے اللہ خوش ہمیشہ رکھے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑے لمبے چوڑے دعا لوگ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ پھر یہ انسان کی ایک حقیقت ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، قیامت کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کسی کو خدا بنا لیجئے، کل کام نہیں آئیں گے، کام صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا میں جس کو تم خدا بناؤ گے وہ گمراہی میں ڈالے گا، ہدایت کی طرف وہ نہیں لے جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی عادت مت رکھیے، مل جائے تو میرا اور میرا کمال، نہ ملے تو اللہ بدرا، ایسا نہیں، بلکہ صبر اور شکر کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے، کبھی بھی دعا کے لیے اپنے آپ کو روکیے نہیں، بلکہ جب جیب بھرا ہو تب بھی دعا، جیب خالی ہو تب بھی دعا۔ دعا میں بڑی عافیت ہے، دعا کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، دعا کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی اس کا رنگ و نسل نہیں ہے۔ جب یہ دعا لگتی ہے کسی کے حق میں تو اس کو زیرو سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور کسی کے حق میں بد دعا بن جاتی ہے تو اعلیٰ کو زیرو بنا کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے دعا مومن کے عمل سے جوڑے رکھ کے توفیق عطا فرمائے۔